اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے نامور ڈاکوؤں کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے عوام کی خواہشات کے خلاف۔ اور میں اپنے مقتدر اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر عمران خان کی رہنمائی کے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ ہم نے بدلہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم اتفاق سے، محبت سے، اعتماد سے اداروں کو تقویت دینا چاہتے ہیں اور اس کا سرخیل عمران خان ہے۔ پورے ملک کے اندر خواتین نے، اقلیت نے، میرے نوجوانوں نے، میرے بزرگوں نے ووٹ کی طاقت سے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی لیڈر قبول نہیں۔ اس کی اہلیہ پہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں، مجھ پر، میری فیملی پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا حساب کتاب عدالتی نظام کے، عدالتی منفرد نظام کے ذریعے جو انصاف پہ مبنی ہوگا، اس کے ذریعے ہم چاہیں گے۔ لیکن جب تک عمران خان جھوٹے مقدموں کے اندر اس کو رہا نہیں کیا جاتا، یہ ملک معاشی، معاشرتی، اخلاقی طور پر، عدالتی طور پر نہیں چل سکتا۔ میں بحیثیت وکیل کے پشاور ہائی کورٹ بلکہ سارے کے پی کے عدلیہ کے نظام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی۔ جس ملک کے اندر قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی وہ ملک آگے بڑھے گا۔ اس لیے اگر ہم نے سارے اداروں کو عزت دینی ہے، اور ضرور دیں گے، تو پھر عمران خان کی قیادت منفرد ہے لکھی ہوئے دیوار کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی، جان کا نذرانہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ اس لیے گزارش ہے سب سے کہ آؤ مل کر اس ملک پاکستان کو آگے بڑھائیں، محبت کی فضا پیدا کریں، استحکام کی فضا پیدا کریں، اس لیے کہ ملک تباہی کی طرف جا چکا ہے، بلکہ جا چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن 8 فروری کو ہوئے تھے، کل 1 مہینہ ہو جائے گا 8 مارچ کو۔ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کی پابند ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ 14 دن کے بعد فارم 45 کو ویب سائٹ پہ جائے گا۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف میڈیا نے بھی اس بات کو چینلائز کیا اور بہتوں نے اس کو ٹیلی کاسٹ کیا کہ یہ تو مہینہ پورا ہو رہا ہے، فارم 45 کیوں ابھی تک جو ہے ڈسپلے نہیں ہوئے۔ یہ ایک آئینی حکم ہے، یہ کہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن فارم 45 کو کب تک چھپائے گا؟ فارم 45 سامنے لانا الیکشن ایکٹ 2017 میں ہے، وہ رولز میں ہے، اور یہی جو ہے کل آپ نے دیکھو گا ڈان پہ اس بات کی پورا ایک آدھا گھنٹہ اس پہ ہوا کہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، کیوں نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی آپ سے ایک بات کی تھی اور آج پھر کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی تھی پرسوں ISPR نے کہا کہ یہ دھاندلی میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہم نے صرف الیکشن کے وقت لوگوں کو سیکورٹی دی ہے۔ میں پرسوں سے پریشان ہوں کہ یہ جو کرنیل اور میجر صاحبان رات کے 2 بجے RO کے آفس میں آئے تھے، یہ کون تھے؟ ان کی تحقیقات کی جائے، یہ آرمی ان کو ڈسون کرتی ہے۔ ISPR کہتا ہے یہ ہمارے آدمی نہیں تھے، تو یہ کون تھے؟ کس نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے فارم 45 کی بجائے فارم 47 الٹے ایشو کیے اور فگرز کو چینج کیا؟
یہ کوئی دشمن ملک کا کوئی ایجنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے ہماری فوج کو بدنام کیا. تو فوج کو اس کا پتہ کرنا چاہیے کون ہے. یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ یہاں پہ کوئی فراڈیے ہیں، ان کا پتہ کریں. جہاں تک کیس کا تعلق ہے، بابر اعوان صاحب آپ سے بات کر چکے ہیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہماری سیٹیں مائنارٹی کی اور وومن کی. ان کی بندر وانٹ نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے. اس لیے ہم پشاور ہائی کورٹ میں، جس کی اپنی روایات ہیں، پشاور ہائی کورٹ کی یہ روایات ہیں کہ یہ ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں 1979 سے لٹیگیشن آفیسر. اچھا، لٹیگیشن آفیسر. پی ٹی آئی بنیادی طور پر 11 الیکٹورل ووٹ سے محروم ہے. پہلا سوال یہ کیا یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے آپ لوگوں نے غلط نہیں، ایک سوال کریں نا، ایک سوال کریں پھر دوسرا کریں. سیکنڈ بھی سن لیں. جو دوسرا سوال ہے اس سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر کے آپ کو کچھ ملا بھی نہیں ہے. اچھا، دونوں سوال میں سمجھ گیا ہوں. یہ آپ کے سوالوں کا ایسنس یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ زیادتی کی اور پی ٹی آئی نے وہ زیادتی کی. یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں زیادتی کا آغاز کا ایک پیٹرن ہے پورا. جس دن الیکشن ہونا تھا اس دن جو ہی میں آ گیا ہوں، وین کانسٹیچوئنسی از کالڈ اپان ٹو الیکٹ کہتے ہیں وہ آئین میں اور قانون میں اس کو کہتے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ لوگ آئیں اور امیدوار بنیں اور اب الیکشن ہوگا، کس نے ہمارے پیپر چھینے، کس نے ہمارے امیدوار اٹھائے، کس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، کس نے ہمارے ناجائز باتوں کے اوپر پیپرز ریجیکٹ کیے. اس کے بعد دوسرا سوال آ گیا. اس آنریبل ہائی کورٹ نے ہمیں بلہ واپس کیا تھا، اور بلہ جو تھا پھر وہ الیکشن کمیشن اس میں پارٹی بن گیا. الیکشن کمیشن ریفری تھا. وہ کس نے الیکشن کمیشن کو بھیجا کہ جا کے آپ پی ٹی آئی کے خلاف پارٹی بنے؟ ریفری کبھی آپ نے میچ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے سوائے ان کرکٹ میچز کے جن میں نواز شریف جم خانہ لاہور میں کھیلا کرتا تھا، ان کے علاوہ کہیں نہیں. دوسرا جو آپ کے سوال کا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا آپشن تھا ہمارے پاس، ہم کیا کیا آپشنز استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو ایس آئی سی ہے یہ ہماری اتحادی آج سے نہیں ہے، پری الیکشن اتحادی ہے. یہ جدوجہد کے زمانے میں ہماری اتحادی ہے، اور اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے اس وقت سے وہ. اور اب ہمارے جو ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں حقیقی آزادی کی، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کی، وہی بات وہ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارا انٹرنل فیصلہ تھا اور یہ فیصلہ بالکل درست تھا. یہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا اس بات کا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہم نے چونکہ اتحاد کیا اس لیے عمران خان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا اس کو ہم سیٹیں نہیں دیں گے. جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ صرف اتنا پرووائڈ کرتا ہے کہ کسی اسمبلی کے اندر جس کی پارلیمنٹری طاقت ہوگی اس پارلیمنٹری طاقت کے فارمولے کے مطابق سیٹیں دی جائیں گی. اور یہ جو بابا جی بانٹ رہے تھے ابھی حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی خیرات، یہ کس طرح سے، یعنی فارمولہ بتائیں نا کون سا فارمولہ ہے جو استعمال کیا گیا؟ کوئی فارمولہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ماورائے آئین فیصلہ یہ قائم نہیں رہے گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہو گیا. تھینک یو.